ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام بسما ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی جس کا نام شرجیل تھا، سب اسے جیلا جیلا کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ گاؤں میں اسکول تو دو ہی تھے، ایک سرکاری اور ایک پرائیویٹ، مگر وہ ان دونوں کے بجائے سر توقیر کے پاس پڑھتا تھا۔ سر توقیر گاؤں کا پڑھا لکھا نوجوان تھا جو بے روزگاری سے تنگ آ کر رضاکارانہ طور پر گاؤں کے یتیم اور مسکین بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نوجوان کو نوکری اس لیے نہیں ملتی تھی کہ وہ کوئی کم قابل تھا، مگر اس کا نصیب ہی ایسا تھا کہ جہاں بھی وہ جاتا تھا اس سے پہلے ہی وہ سیٹ کوئی نہ کوئی اپنے اثر رسوخ کے بنا پر یا پھر پیسوں کے بنا پر لے لیتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا پکا شخص تھا۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں غیر قانونی کام نہیں کیا تھا۔ سارا گاؤں ہی اس کے اصولوں کی گواہی دیتا تھا۔ وہ بلا معاوضہ گاؤں والوں کے کام کر دیا کرتا تھا۔ گاؤں میں سب لوگ اس کا احساس کرتے تھے اور اسے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، جیسے کہ یہ اسکول بناتے وقت گاؤں کے لالا جی نے اسے اپنا خالی مکان دے دیا تھا۔ پھر گاؤں ہی کے لوگوں میں سے کسی نے بورڈ لا دیا تھا، کسی نے چٹائی، اور ایسے ہی اسکول چل پڑا تھا اور بچے وہاں آ کر پڑھنے لگ گئے تھے۔ شرجیل بھی وہیں جا کر پڑھنے لگ گیا تھا۔ حالانکہ یہ کام میں نے اپنی دانش سے کیا تھا، اس میں ابا یا اماں کی مشاورت شامل نہیں تھی۔ میں چونکہ اب بڑی ہو چکی تھی، میں تو وہاں جا نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے شرجیل کو وہاں جانے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں نہ صحیح لیکن میرا بھائی ضرور پڑھ لکھ جائے اور ہمارے حالات بدل جائیں۔ ہم لوگ گاؤں کے کمی تھے، ہمیں سب حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہمارے حالات اچھے نہ تھے جس کی وجہ سے ہم سب کو ہی کام کرنا پڑتا تھا، اور ابا نے اسی لیے ہم دونوں کو سرکاری یا پرائیویٹ اسکول سے کبھی تعلیم دلانے کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ لیکن لوگوں کی نظریں مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی، اور اسی احساس کمتری کو ختم کرنے کا میں نے یہ حل نکالا تھا کہ جب ابا ہمیں کام پر بھیجتے تھے تو میں اکثر شرجیل کو اسکول جانے کا کہہ دیتی تھی اور خود کام پر چلی جاتی تھی، جہاں میں اس کے بدلے کا کام بھی کر دیتی اور واپسی پر ہم ساتھ گھر آتے۔ یوں اس کے اسکول جانے کے متعلق ابا اماں کو علم نہ تھا، کیونکہ ویسے بھی جہاں وہ جاتا تھا وہاں پیسے نہیں لگتے تھے اور کاپیاں بھی سر خود ہی بچوں کو دے دیتے تھے۔ آج بھی شرجیل اسکول گیا ہوا تھا۔ جیلے تو اسکول کیوں نہیں آیا تھا؟ ایک دن آتا ہے اور 4 دن پھر غائب ہو جاتا ہے۔ سر توقیر نے شرجیل کو کلاس میں موجود دیکھ کر سوال کیا، ماسٹر جی، میں اگر ایک دن آ جاتا ہوں تو وہ بھی میں کیسے بچ بچا کر آتا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ اگر میں بھیک نہیں مانگوں گا تو میرا باپ پہلے تو میرا یہ اسکول چھوڑوائے گا، پھر مجھے جان سے مار دے گا۔ شرجیل نے جواب میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ ہفتے میں 2 دن تو بسما شرجیل کے بغیر بھی اتنی بھیک جمع کر سکتی تھی کہ ابا کو شک نہ ہو، لیکن روز ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اور اسی وجہ سے پھر شرجیل کو اسکول سے غیر حاضر ہونا پڑتا تھا۔ تو فکر نہ کر جیلیا، میں تیرے ابے سے بات کرتا ہوں، ماسٹر صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ او نا جی ماسٹر صاحب، یہ نہ کرنا، میرے ابے کو اس چیز کا نہیں پتا، اگر اسے پتہ چل گیا تو میری شامت پکی۔ شرجیل فوراً ڈر گیا۔ یہ تو میری باجی مجھے یہاں بھیج دیتی ہے اور خود بیچاری سارا دن میرے حصے کی بھیک مانگتی رہتی ہے۔ شرجیل نے نظریں جھکا لیں۔ تم لوگ مانگتے کیوں ہو؟ سر توقیر نے سوال کیا۔ ماسٹر جی، مانگیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ کھانا کیسے کھائیں گے؟ ابا کی ٹانگ جب سے ٹوٹی ہے تب سے یہی حالات ہیں۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار تھے۔ اللہ تیرے لیے بہتر کرے گا، سر توقیر اتنا کہہ کر پڑھانے لگ گئے تھے۔ شرجیل کی صبح تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کر جیسے تیسے چھپ چھپا کر اسکول پہنچ جاتا تھا اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو جاتا، جبکہ دوسری طرف میری صبح کا منظر یہ اکثر مختلف ہوتا تھا۔ او حرام خور، اٹھ کام پر بھی جانا ہے۔ ابا میرے پاؤں پر وہ چھڑی مارتے جس کے سہارے وہ چلتے تھے، لیکن وہ اس چھڑی کے سہارے صرف چلنے کا کام نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ اکثر مجھے اس طرح مار کر جگایا کرتے تھے۔ اب تو میں ایسے جاگنے کی عادی ہو چکی تھی، ابا مجھے ایسے ہی جگایا کرتا تھا۔ ابا نے مجھے کبھی ہمدردی کی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، البتہ جس دن میں اچھی کمائی کر کے آتی تھی تب کی بات اور ہے، وگرنہ کبھی ابا نے اپنی اولاد کا حق پورا نہیں کیا تھا۔ ہم نے آج تک ابا سے تو کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، نہ ہی کوئی فرمائش۔ ہمارے دن رات ایسے ہی گزر رہے تھے۔
ہماری ضرورت بھی اکثر رو رو کر ہی پوری ہوتی تھی۔ آئے ابا، ساری رات بخار میں تپ رہی تھی میں، ایک پل بھی نہیں سوئی۔ آج جب ابا نے مجھے اٹھایا تو میں کراہتے ہوئی دھیمی آواز میں بولی، مجھے یہ نخرے نہ دکھا، اٹھ کر کام پر جانے کی تیاری کر، مانگے گی نہیں تو روٹی کہاں سے کھائے گی، چل اٹھ جا اب۔ ابا نے آخری جملہ کہتے ہوئے اپنا گنڈاسا میری کمر پر دے مارا۔ میرا جسم جو پہلے ہی بخار کی گرمی سے تپ رہا تھا اور نڈھال ہو چکا تھا، اب دکھنے لگا تھا۔ ابا نے میرے ساتھ کسی قسم کی رحم دلی دکھانے کے بجائے مجھے میری مجبوریاں دکھا دیں، جس سے میرے اندر صبح صبح ہی تلخی سی بھر گئی تھی۔ میں اٹھ گئی تھی اور ابا کے گنڈاسے کی رینج سے باہر ہو گئی تھی، کیونکہ ابا کے موڈ کا کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا جب دل چاہتا تھا وہ کبھی بھی مجھے اپنا گنڈاسا مار دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہاتھ میں قینچی ہو تو ہر چیز کترنے کا دل کرتا ہے، اسی طرح ابا کے ہاتھ میں گنڈاسا ہو تو اس کا ہر کسی کو مارنے کا دل کرتا ہے۔ اماں پچھلے 3 سال سے بیمار تھی، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور وہ کبھی کبھار بستر سے اٹھ بھی نہ پاتی تھی، لیکن میرے ابا احساس عاری تھے اور وہ اماں کے علاج پر پیسے لگانے کو فضول خرچی سمجھتے تھے۔ اماں بھی ان کی عادت سے واقف تھی، اسی لیے جیسے ہی ابا ان کے سامنے آتا تو وہ ایسے ہی اٹھ کھڑی ہو جاتی تھی جیسے کبھی بیمار ہوئی ہی نہ ہو۔ اماں کو بھی اب ابا کے سامنے اپنی بیماری کا ذکر کرنا گوارا نہ ہوتا تھا۔ اس وقت بھی اماں نے سر پر کپڑا باندھ رکھا تھا۔ نہ مار بچی کو، نہ مار، اٹھ جائے گی، ارے روز ہی تو جاتی ہے، آج بھی چلی جائے گی، ویسے بھی ساری رات بخار سے کرا رہی تھی بیچاری۔ اماں نے میری حمایت میں آواز بلند کی، تو چپ ہی کر جا، تجھے دیکھ دیکھ کر اسے بھی حرام کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اگر اتنا ہی لاڈ آ رہا ہے اس پر تو اس کی جگہ تو چلی جا۔ ابا نے اماں پر چلاتے ہوئے کہا تھا، اور ان کے اتنے زور زور سے چلانے کی وجہ سے ہماری جھونپڑی سے آواز باہر تک جا رہی تھی۔ نہ کر، بیمار ہے بیچاری، پھر بھی چلی جائے گی کام پر۔ اماں نے پھر سے میرے حق میں جملہ کہا، میری ذات پر کون سا احسان کرے گی، اور تو اس کی زیادہ طرفداری نہ کر، ایک تو جان کا عذاب کم ہے جو یہ بھی اب جان کا عذاب پال لوں، مرتی بھی نہیں کہ جان چھوٹے۔ ابا نے آخری جملہ زیر لب کہا تھا۔ ہماری جھونپڑی میں چاروں اور سے ہوا داخل ہو سکتی تھی اور جاڑے کی آمد تھی، اسی لیے سرد ہوائیں ہمیں بیمار کر رہی تھی۔ ابا نے اپنا گنڈاسا بڑھا کر مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، میں بال بال بچی اور پیچھے ہو گئی۔ ابا تو بھی ہمیں انسان سمجھ، اتنا ظالم بھی نہ بن۔ میں ابھی جملہ پورا کر ہی رہی تھی کہ ابا نے اٹھنے کی کوشش کی اور وہاں سے بھاگ کر باہر نکل گئی۔ کانوں میں ابا کی گالیاں دور جانے تک مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ پیچھے سے گالیاں بکتا رہا اور میں بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل گئی تھی۔ میں نے روزمرہ کی طرح ایک کونے والی دکان سے مانگنا شروع کر دیا تھا، اے سائیں دے رب کے نام پر کچھ۔ میں نے برے سے منہ کے ساتھ پہلی دکان سے بھیک مانگی، تو دے دے کچھ رب کے نام پر۔ اسے معنی خیز نظروں سے مجھے گھورا، رب نے تجھے بہن تو دی ہوگی، اور کیا دے؟ میرا جملہ سن کر اس کے تیور بدل گئے۔ کیا بولا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا اور میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ آج کا دن ہی اچھا نہیں ہے، آج کی صبح بھی اچھی نہیں ہوئی۔ دور جا کر میں بیٹھ کر خود کلامی سی کرنے لگی تھی۔ میں نے ہوٹل والے سے ایک چائے اور پراٹھا لیا۔ ہوٹل والا پٹھان تھا، وہ اچھا شخص تھا۔ میں اسے جب بھی کھانے کو کچھ مانگتی تو وہ بغیر پیسے لیے مجھے کھانے کو دے دیتا تھا۔ وہ میری حالت سے واقف تھا۔ وہ درمیانی عمر کا مرد تھا اور اس کی داڑھی میں سفید سیاہ بال ملگجی سی صورت میں پیش کر رہے تھے۔ کافی دیر میں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور ہم ایسے کب تک جئیں گے؟ کیا ہمارے بعد ہمارے بچے بھی ایسے ہی زندگی گزاریں گے؟ ابا کے چلے جانے کے بعد ہمارا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ سب خیالات میرے ذہن میں ہی گردش کر رہے تھے کہ شرجیل بھی آ گیا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ باجو، کس خیالوں میں گم ہو؟ اس نے چٹکی بجا کر مجھے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ کچھ نہیں جیلے، میں بس سوچ رہی تھی کہ زندگی کس موڑ کی طرف جائے گی۔ میں نے کھوئے انداز میں کہا۔ آج پھر ابا سے سن کر آئی ہوں۔ شرجیل نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، وہ تو روز کا ہے، مگر ابا کے بعد کیا ہوگا ہمارا؟ اسی لیے کہتی ہوں تو پڑھ، جتنا ہو سکے بڑا آدمی بن جا، پھر ہم اس سب کو چھوڑ کر کسی اچھی جگہ پر جا کر رہیں گے۔ میں بھی بولتی ہی گئی تھی کہ شرجیل نے مسکراتے ہوئے کہا، باجو بس واپس آ جاؤ، ابھی چلو کام پر چلتے ہیں، اس سب کو بات پر اٹھا رکھو۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہم نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا۔
دکانوں پر سے پیسے مانگنے کے بعد ہم نے دربار کا رخ کیا۔ دربار پر بہت سے عقیدت مند آیا کرتے تھے، اسی لیے وہاں سے ہمارے اچھا خاصے پیسے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ جب سکے اور چھوٹے نوٹ بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتے تھے تو شرجیل ان کو لے کر پاس کی کریانے کی دکان پر بدل کر آ جاتا تھا۔ چونکہ دکانوں والوں کو ریزگاری کی ضرورت ہوتی ہی تھی تو وہ ہم سے کھلے پیسے لے کر ہمیں بندھے نوٹ دے دیتے تھے۔ اس طرح سے ہمیں اتنی کثیر تعداد میں رقم اپنے پاس سنبھالنے میں دشواری بھی پیش آتی تھی، وہ کم ہو جاتی تھی، کیونکہ پیسے جمع کرنے سے زیادہ ان کو سنبھالنا مشکل زیادہ ہوتا تھا۔ ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ سکے گرا دیتے تھے اور اس کو 1 سے 2 بار گننے میں ہی ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جاتا۔ بہتر یہی ہوتا کہ ہم اس ریزگاری کو دکاندار کو دے دیں تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اسے لے آئے اور ہمیں بندھا ہوا نوٹ دے دے، جسے سنبھالنے میں بھی آسانی ہوتی تھی۔ پہلے ہمارا بچپن میں ہم سبھی یہی کام کرتے تھے۔ ابا، اماں اور شرجیل چاروں ہی بھیک مانگا کرتے تھے، مگر جب ہم بڑے ہونے لگے اور ہم دونوں کے ہاتھوں مناسب رقم جمع ہونے لگی تو ابا اور اماں نے اب یہ کام ترک کر دیا تھا۔ اماں کی طبیعت اور ابا کی لنگڑائی ہوئی ٹانگ اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ لوگ جگہوں پر جا کر مانگیں، کیونکہ عموماً وہاں پولیس آ جاتی تھی اور موقع پر سست اور کم رفتار لوگ پکڑے جاتے تھے۔ اس کے برعکس میری اور شرجیل کی رفتار بہت تیز تھی۔ ہم لوگ دور سے ہی پولیس کو دیکھ کر بھیڑ میں گم ہو جاتے تھے اور وہاں سے کنارہ کر لیا کرتے تھے۔ شام تک ہم دونوں مل کر 2500 سے 3000 روپے جمع کر لیتے تھے۔ ہم اپنی جھونپڑی میں واپس لوٹ کر آتے تھے تو ابا ہم سے پہلے پیسے لیتا، پھر ہماری تلاشی لیتا اور پھر ہمیں کھانے کو کچھ دیتا۔ ہم اگر اپنے ہدف سے کم پیسے لے جاتے تو بھی ہمیں باتیں سننے کو ملتی اور ابا کھانا بھی نہیں دیتا۔ ہمیں رات بھی مشکل سے کاٹنی پڑتی تھی۔ یوں ہی زندگی کے شب و روز گزرتے جا رہے تھے۔ سویرے شرجیل گھر سے اسکول جاتا تھا۔ میں ابا کی باتیں سنتی سنتی اٹھتی تھی اور گالیوں کے سائے میں کام پر جاتی تھی۔ وہاں سے واپس آ کر کھانا کھاتے اور سو جایا کرتے۔ لیکن میرا اگلا دن کچھ مختلف تھا۔ صبح ہی تو شرجیل اسکول چلا گیا۔ میں ابا کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر پھر سے چوک کی طرف بھاگ گئی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد پٹھان بھائی کے ہاں میں نے ناشتہ کیا۔ پھر میں وہیں بیٹھی تھی کہ شرجیل آ گیا۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور دکانوں کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں جاتے جاتے ہمیں شیلا نظر آئی تھی۔ 4 لڑکے اس کے ارد گرد کھڑے تھے، وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ ارے کہاں چلتی ہو شیلا، ہم سے بھی بات کر لو۔ اوباش لڑکوں نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ شیلا زچ ہو رہی تھی۔ میں نے اور شرجیل نے زمین سے پتھر اٹھائے اور بغیر کسی سوچے سمجھے ان لڑکوں کو مارنے شروع کیے جو شیلا کو تنگ کر رہے تھے۔ پتھر ان میں سے ایک کے سر پر لگا اور ساتھ ہی اس کا سر پھٹ گیا۔ پتھر کھانے کے بعد وہ وہاں سے بھاگے ہی نہیں بنے۔ ہم نے جب محسوس کیا کہ وہ سب بہت دور تک بھاگ گئے ہیں تب ہم نے جا کر شیلا کو سنبھالا۔ وہ بیچاری سہم گئی۔ ہم نے اسے حوصلہ دیا اور اسے ساتھ لے جا کر پٹھان کے ہوٹل پر بٹھا دیا۔ ہم نے وہاں اسے پانی پلایا اور پھر چائے پلائی تھی۔ تب جا کر وہ کچھ نارمل پوزیشن میں آ گئی تھی۔ تو نے ان کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا تھا؟ تو کوئی ان سے کم ہے؟ میں نے شیلا کو جھنجھوڑ کر کہا۔ میں نے اسے ایسے جھنجھوڑا جیسے میں اسے کسی خیال سے باہر نکال رہی ہوں۔ ہاں نا، تو بھی ان کو مارتی؟ یہ تو ہوتے ہی ڈرپوک ہیں۔ ایک کو لگاتی، باقی سب دم دبا کر بھاگ جاتے۔ شرجیل نے بھی میری حمایت کی۔ میں ڈر گئی تھی، وہ 4 تھے، میں اکیلی، میں کیسے ان کا مقابلہ کرتی؟ شیلا نے بولنا شروع کر دیا۔ کس سے ڈر گئی تھی؟ ہاں، تو مرد اور عورت دونوں ہے، تمہیں ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے مرد بننا ہوگا، ورنہ یہ لوگ تمہارا غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے شیلا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگلی بار ایسا ہوا تو ہم بچانے نہیں آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر پٹختے نا۔ شرجیل نے اسے ہوا میں اپنے ہاتھ کو لہرا کر بتایا۔ تم دونوں کا شکریہ، مگر میں ایسے حالات میں سہم جاتی ہوں اور کچھ کرنے کی حالت میں نہیں ہوتی۔ ہمارے لاکھ سمجھانے پر بھی شیلا نہیں سمجھی تھی۔ شیلا تیسری جنس کی مخلوق تھی اور وہ دیکھنے میں کافی دراز قد کی حامل تھی، مگر اس کا دل بالکل چڑیا جتنا چھوٹا اور کمزور تھا۔ شیلا کو ہم نے کافی سمجھایا، حوصلہ دیا اور پھر ہم اپنے کام پر چلے گئے۔ ہم عموماً شیلا کو اپنے ارد گرد ہی دیکھتے تھے۔ وہ گداگر نہیں تھی، بلکہ وہ شادی بیاہوں پر جا کر ناچ گانا کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی کو گزار رہی تھی۔ اس واقعے سے پہلے بھی کئی بار ہم نے شیلا کو دیکھا تھا، مگر تب ہم اس کی اس شناسائی نہ تھی۔ مگر اس کے بعد ہم جب بھی آمنے سامنے آتے تھے وہ ہمیں آ کر ملتی تھی اور اپنی طرف سے خوب عزت سے ملتی اور ہمیں چائے کا پوچھتی تھی۔ ایک دن میں شیلا کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے اس سے پوچھا، تم رہتی کہاں ہو؟ میرے لہجے میں شفقت تھی۔ میں یہیں ادھر جو ہجڑے رہتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہی، شیلا نے منہ چڑھا کر کہا۔
تمہارے والدین کدھر ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا اصلی گھر کون سا ہے؟ میرے سوال کے ساتھ ہی شیلا کے چہرے پر ناگواری سی در آئی تھی۔ میرے ماں باپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں بہت چھوٹا تھا جب گروجی مجھے لے آئے تھے، مجھے تو میرے جنم دینے والوں کا چہرہ تک یاد نہیں۔ ویسے بھی ایسے لوگوں سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، جو مجھ سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ ارے رو نہیں، اب تو تم اچھی خاصی ہو، اتنی بڑی ہو کر روتی ہو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نوری تو اچھی ہے، سب سے اچھی، اس نے میرے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا شیلا، تو کام کیا کرتی ہے؟ یہی جو سب کرتی ہیں، میں نے اس سے مزید دریافت کیا۔ نہیں، میرے باپ نے میری جائیداد چھوڑی تھی، میں نے اپنے لیے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اس نے تنگ ہو کر کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، کوئی اچھا کام کیوں نہیں کر لیتے، کوئی ہنر سیکھ لو۔ میں نے اسے اپنی بات کی وضاحت دی تو اس کے تیور کچھ صحیح ہوئے تھے۔ ہمیں کون کام دے گا، ہم لوگ تو فقط ذلتوں کے لیے ہی بنے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ مردوں کے اس معاشرے میں ہمیں گالیاں کھانی، ماریں کھانے کے لیے ہی پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اس معاشرے کی رونق بحال رہے۔ شیلا بولتی گئی، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے تھے، جیسے وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام ناگوار واقعات کو سوچ کر بول رہی تھی، جیسے وہ ان تمام مناظر کو ابھی اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تم اپنی چڑ نکال رہی ہو، مجھے صحیح سے بتاؤ کہ تم کوئی ہنر کیوں نہیں سیکھ لیتی؟ میں نے اس کی بات ٹوک کر کہا۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تم کیوں نہیں کوئی ہنر سیکھ لیتی؟ شیلا نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں اس سوال کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مجھ سے بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ بن پایا۔ بولو اب، اس نے پھر سے مجھے پوچھا۔ میں اگر ایک دن بھیک نہیں مانگوں گی تو میرا باپ مجھے گھر گھسنے نہیں دے گا، اور میں بے گھری کی زندگی کم سے کم نہیں گزار سکتی۔ مجھے ہر روز اتنی رقم گھر دینی ہوتی ہے جس سے ابا مطمئن ہو، اس سے کم ہوئی تو میری اور شرجیل کی شامت ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنا مدعا رکھ دیا جس میں وہ بخوبی سمجھ گئی۔ اب سمجھ آیا میں کیوں ہنر نہیں سیکھ لیتی، کیونکہ میں بھی گرو کے گھر رہتی ہوں اور اس کی جواب دی ہوں۔ اس کا کہنا نہ مانو تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گی اور میں بے گھری کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ شیلا نے میرے ہی جملوں کو چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ ہر چیز میں میری نقل نہ اتارو۔ میں نے ہلکے ہاتھ سے اس کے کاندھے پر تھپڑ مارا، پھر اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کام کی طرف چلی گئی۔ میں نے دربار کے باہر بیٹھ کر آج کا دن گزار دیا اور رات کو گھر لوٹ گئی تھی۔ مجھے کل سے 5,000 روپے یومیہ چاہیے ہوں گے۔ ابا نے گہری نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا۔ میں ایک دم سے حیران ہو گئی۔ ابا، 5,000 ایک ہی دن میں؟ 5,000! اتنی بڑی رقم ہم کیسے جمع کریں گے؟ میں ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، بس کل اگر 5,000 نام لے کر آئے تو گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ ابا نے یہ کہا اور چارپائی پر منہ اس طرف کو کر کے سو گیا۔ میں نے ایک نظر اس جھونپڑی پر ڈالی اور زیر لب کہا، یہ گھر ہے؟ شرجیل بھی ہنس کر رہ گیا۔ میں نے اپنے وجود پر نظر ڈالی، میں خود کو کس قدر غلیظ اور بدبودار معلوم ہو رہی تھی۔ میرے کپڑے دراصل کپڑے نہ تھے بلکہ کپڑوں کے نام پر چیتھڑے تھے۔ اس گھر میں میں زمین پر سوتی تھی اور میرے ساتھ شرجیل بھی زمین پر ہی سوتا تھا، کیونکہ گھر میں 2 چارپائیاں تھیں اور وہ دونوں ابا اور اماں کے لیے مختص تھیں۔ اب جاڑے کے موسم کی آمد تھی اور انتہائی سردی کا موسم تھا، لیکن ہم اس سردی میں بھی زمین پر ہی سوتے تھے۔ مجھے میری غریبی سے کراہیت آنے لگی تھی۔ میں بے دلی کے ساتھ لیٹ گئی تھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ روز مجھے سارے دن کی تھکن کے بعد لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی، مگر آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے کانوں میں شیلا کے جملے گونج رہے تھے کہ تم کیوں کوئی ہنر نہیں سیکھ لیتی، تم بھی تو کر سکتی ہو۔ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہتی تھی مگر چاہ کر بھی باز رکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کروٹیں بدل بدل کر دیکھ لیا مگر کچھ بھی سود مند ثابت نہ ہوا۔ شرجیل کب کا سو چکا تھا اور میں جاگتی آنکھوں میں ہی ساری رات گزار چکی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں یوں ہی لیٹی رہی اور پھر میں نے دیکھا صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد سورج اگ کر نکل آیا، سب اٹھنے لگے۔ میں تو پہلے سے ہی جاگی ہوئی تھی۔ میں آج ابا کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی۔ میں چوک میں جا کر بیٹھی یہی سب سوچتی رہی۔ پٹھان بھائی نے مجھے ناشتہ دیا اور پھر میں یہاں سے کہیں دور چلی گئی۔ آج میں نے یہاں چوک میں یا دربار کے باہر مانگنے سے گریز کیا اور میں بے متعین سمت کی جانب چلتی چلی جا رہی تھی۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے دیکھا وہاں بڑی بڑی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف بڑی دکانوں میں مہنگے مہنگے کپڑے شوکیس میں لگے ہوئے تھے۔ میں مزید چلتی گئی۔ میں نے ایک طرف سے گلی میں جا کر ایک چھوٹی سی دکان پر پانی مانگا۔ وہ ٹیلر کی دکان تھی۔
وہ خوش شکل نوجوان تھا اور اس کی رنگت سفید اور اس کی آواز مدھم تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اگر اپنا ہنر مجھے سکھا دے اور ساتھ میں اس کے پاس رہائش کا بھی بندوبست ہو تو میں اس کے پاس کام کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو اس نے میری باتوں کو اگنور کر دیا اور اپنے کام میں لگا رہا۔ پھر میں نے جب 2-3 بار کہا تب بھی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگی۔ مجھے جاتا دیکھ کر اس نے مجھے آواز لگائی اور مجھے چند روپے دینے چاہے۔ میں نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا انکار دیکھا اور بڑا حیران ہوا۔ اس نے ایک نظر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگا، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے تفتیشانہ انداز میں کہا تھا۔ میں یہیں قریب کے گاؤں سے آئی ہوں۔ میں نے اسے کہا، تمہیں کام کیوں چاہیے؟ مانگنے سے گزارا نہیں ہو رہا کیا؟ اس نے اب سنجیدگی سے مجھ سے پوچھا اور اپنے کام سے ہاتھ روک لیا۔ مجھے نہیں، میری ایک دوست ہے شیلا، وہ خواجہ سرا ہے، میں اس کے لیے کام ڈھونڈ رہی ہوں۔ پہلے تو اس نے مجھے دیکھا پھر اس نے قہقہ لگایا، خوب دوستی ہے تم دونوں کی، بیکارن خواجہ سرا کے لیے کام ڈھونڈ رہی ہے، واہ بھائی واہ، کیا احساس ہے تم لوگوں کو ایک دوسرے کا۔ اس کی ان باتوں سے میرا دل ماند ہو گیا اور میں وہاں سے پس مردہ کندھوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ مجھے پہلے سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ میں وہاں جانے لگی تھی تب میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ شخص میری مدد کرے گا، بس میں دوبارہ وہاں جا کر اس سے پوچھوں اور اصرار کروں ایک بار پھر سے، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے پاس دوبارہ جاؤں۔ میں واپس جا کر دربار کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ شرجیل آ رہا تھا۔ ہاں باجو، سویرے سے کیا جمع ہوا دے دے تاکہ میں دکان سے جڑے ہوئے نوٹ لے آؤں، شرجیل نے میرے پاس بیٹھ کر کہا۔ میں یہاں نہیں تھی، میں تو کہیں دور گئی ہوئی تھی، میں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے باجو؟ ہمیں آج 5,000 روپے ابا کو دینے ہیں ورنہ ہم گھر نہیں گھس سکتے، یہ بات تمہیں یاد نہیں کیا؟ شرجیل جھلا گیا۔ چھوڑ یہ سب باتیں، تیرا ماسٹر صاحب کہاں ہوگا اس وقت؟ میں نے شرجیل کی تمام باتیں رد کر کے اس سے اپنا سوال کر دیا۔ ماسٹر جی تو اسکول میں ہوں گے، شرجیل نے اسکول کی سمت منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ چل ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے دوسری کوئی بات نہیں سنی تھی۔ شرجیل کا ہاتھ پکڑا اور اس کے اسکول کی طرف چلی گئی۔ پیچھے آتا شرجیل میری اس تیز رفتاری پر صرف ارے ارے کرتا رہ گیا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ اسکول کے اندر کافی سارے بچے ہیں جو اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ سر توقیر بھی وہیں پر ایک جانب چہل قدمی کر رہے تھے۔ سلام ماسٹر جی، میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، وہ ہم دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ماسٹر جی، ایک کام پیش آ گیا ہے، آپ سے اگر مدد کر دیں تو۔ میں نے بڑھ کر ان سے بات کی۔ یہ ناجی میری باجی ہیں جو مجھے اسکول بھیجتی ہیں۔ شرجیل نے میرا تعارف کروایا۔ ماسٹر جی، آپ کی پہچان میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی کو ہنر سکھا دے اور رہائش پر بھی رکھ سکے؟ دراصل میری ایک دوست ہے شیلا، اس کا گرو زبردستی ناچنے کے کام پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ہنر سیکھ لے گی تو اپنا کام اچھا چلا لے گی۔ میں نے ساری بات جوں کی تو انہیں بتا دی۔ چلو میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں، پھر تمہیں مطلع کر دوں گا۔ سر توقیر نے ہمیں تسلی دی اور ہم وہاں سے چوک کی طرف چل دیے۔ شام تک ہم نے بمشکل 1,500 روپے جمع کیے۔ اس میں بھی زیادہ حصہ شرجیل کا ہی تھا کیونکہ میرا دھیان آج کسی اور طرف ہی تھا، اور مجھے بس ایک چیز کی خوشی تھی کہ ہم شیلا کے لیے اچھا مستقبل بنا رہے ہیں۔ اسی خوشی میں مجھے یہ چیز بھول گئی کہ ابا کو ہم نے آج 5,000 روپے دینے تھے۔ شام کو جب ہم گھر آئے تو ابا کو پیسے دینے کا وقت آیا۔ ابا نے اپنا گنڈاسا اٹھا لیا اور مار مار کر ہم دونوں کا کچومر بنا دیا۔ حرام خورو، سارا دن خسروں اور اسکولوں میں رہو گے تو کیا پیسے جمع کرو گے؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم حرام خوروں کا اب کام میں دل نہیں لگتا، پیسے بڑھانے کے بجائے دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ جب بھی میں نے اس کی تحقیق کی اور تم کمزاد ہی غلط کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ ابا نے ہمیں مارتے مارتے ساتھ ہی ہم پر انکشافات کیے۔ ابا اسکول پڑھے گا تو کچھ کرے گا اپنے لیے، ہمارے لیے، ورنہ یہ بھی تیری میری طرح ساری عمر مانگے گا، پھر اس کی اولاد مانگے گی۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے ابا کو جواب دیا، تو چپ کر جا حرام خور، تو ہی ساری فساد کی جڑ ہے۔ تو سارا دن خسروں کے ساتھ گپیں ہانکے گی تو کمائی کیسے کرے گی؟ ابا نے گنڈاسے سے ہم دونوں کے جسموں پر ہی نہیں، روحوں پر بھی نشان چھوڑ دیے تھے۔ اس رات ابا نے ہمیں جھونپڑی سے باہر ہی رکھا۔ اندر ابا آرام سے سویا رہا اور باہر ہمیں کتوں کے کاٹنے کا ڈر تھا۔ ہم ساری رات محتاط انداز میں بیٹھے رہے اور جیسے تیسے ہم نے اس بے گھری میں رات گزار لی۔ اگلے دن میں شیلا کے گرو کے پاس چلی گئی۔ اس کو میں نے شیلا کے متعلق بتا دیا تھا کہ اگر تو شیلا کو یہاں سے لے کر جائے گی تو تجھے خواجہ سرا بننا ہوگا، اس کی جگہ تجھے ہمارے لیے کام کرنا ہوگا۔ گرو نے مجھ پر گہری نظر ڈالی۔ اس کی بات سن کر کافی دیر کے لیے ہمارے درمیان خاموشی رہی۔
میں کافی دیر تک سوچتی رہی اور سوچتے سوچتے میں ایک نتیجے پر پہنچی۔ میں خواجہ سرا والا بھیس اپنا لوں گی، مگر کروں گی وہی جو کرتی ہوں، میں ناچوں گی نہیں، میں نے کافی سوچنے کے بعد کہا۔ وہ مان گئی۔ یہ شاید شیلا کی وہاں سے نکلنے کی قیمت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں شیلا کے لیے سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، لیکن بس میں یہ سب کچھ کرتی چلی جا رہی تھی۔ خیر میں نے حامی بھر لی اور اس بات کا کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ 3 دن بعد سویرے ہی ہم نے ماسٹر صاحب سے اس متعلق معلوم کیا تھا اور انہوں نے ہمیں ایک پتہ دے دیا۔ ہم دونوں شیلا کو لے کر اس پتے پر گئے۔ یہ اسی درزی کا پتہ تھا جس سے میں پہلے اجنبی حیثیت سے مل چکی تھی، مگر آج تو ہمیں سر توقیر نے یہاں بھیجا تھا۔ میں حیران تھی اس اتفاق پر، لیکن خاموش ہی رہی تھی۔ تو پھر یہاں آ گئی؟ ابھی کل ہی تو گئی تھی تو یہاں سے۔ میں ایک ہی دن میں کام نہیں ڈھونڈ سکتا، اس درزی نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ میں حیران ہوئی اور سوچا کہ شاید یہ شخص میرے کہنے پر بھی شیلا کو ہنر سکھانے کے لیے کوئی ترتیب بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن بس اس طرح وقت زیادہ لگتا اور اب ماسٹر جی کی وجہ سے ہمارا کام جلدی ہو رہا تھا۔ ہمیں ماسٹر جی نے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے ماسٹر جی کی لکھی ہوئی پرچی اس کے سامنے کر دی۔ ارے تو تمہیں ماسٹر جی نے بھیجا ہے؟ ماسٹر جی ہمارے بڑے اچھے ہیں، جاننے والے ہیں۔ کھڑے کیوں ہو، چلو بیٹھو۔ اس نے اس پرچی کو دیکھا اور پھر ہم سے کہا۔ چند منٹوں بعد ہمیں چائے دی گئی اور وہ خود ہمیں دکان میں ہی چھوڑ کر نکل گیا۔ ہم نے دکان کے ہر کونے کا جائزہ لیا۔ یہ دکان اچھی خاصی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ آیا اور ہمیں اپنے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک پارلر پر لے گیا۔ وہاں اس نے شیلا کو پارلر کے مالک سے ملوایا۔ وہ پارلر کا مالک بھی شیلا کی طرح خواجہ سرا ہی تھا، جسے اس کے گھر والوں نے نکال دیا تھا، مگر اس کی اچھی قسمت کہ اس نے ہنر سیکھ کر اپنے علاقے میں پہچان بنا لی تھی۔ وہ بڑی بڑی شادیوں میں میک اپ کرتا تھا، فلموں میں بھی کافی کام کر چکا تھا۔ اس نے شیلا کو اپنی شاگردی میں لے لیا۔ شیلا اور اس استاد دونوں نے مجھے بھی کہا کہ جیسے شیلا کے لیے میں ہنر کا انتخاب کیا ہے، ویسے ہی تم خود بھی اس غربت کے مستحق نہیں ہو، تم بھی کچھ ہنر سیکھ لو۔ یہ ممکن نہیں، میں اپنے باپ کے علاوہ کہیں کیسے جا سکتی ہوں، اور وہ اس سب کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ باتیں کر کے میں اور شرجیل وہاں سے نکل گئے۔ ہم نے جی ٹی روڈ کی بڑی دکانوں سے آج بھیک مانگی تو واقعی آج 5,000 روپے تک کی بڑی رقم بھی جمع کر لی۔ ہم جا کر واپس دربار کے باہر بیٹھ گئے۔ آج مجھے دھچکا سا لگا۔ شیلا نے جاتے جاتے اچھی بات کہی تھی۔ میں اس بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اس متعلق نہ سوچوں، مگر میری سوچیں میرے قابو میں نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے سارے خیالات جھٹک کر سر توقیر کا خیال ذہن میں آیا اور شام کو گھر جانے سے قبل ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ہماری بڑی مدد کی تھی۔ کوئی بات نہیں نوری، یہ تو میرا فرض ہے۔ صداقت اچھا بندہ ہے، میرا پرانا دوست ہے۔ اچھا ہے مجھے اس کا خیال آ گیا۔ اس نے مجھے کبھی کسی کام سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اس درزی کا ذکر کیا۔ اللہ آپ کو خوب خوش رکھے۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھے نئی بات یہ یاد آ گئی تھی کہ میں نے تو اس درزی صداقت کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اگلے دن سے میں نے خواجہ سراؤں والا میک اپ کر کے ان کا روپ ڈھال لیا تھا۔ میں نے ان کی طرح تالیاں بجانا بھی سیکھ لی تھی۔ میں شہر بھر میں اکیلی ہی گھومتی اور پیسے مانگتی۔ میں وہ سارے پیسے گرو جی کو دے دیتی، لیکن کچھ پیسے ابا کو دینے کے لیے بھی رکھ لیتی۔ ایک دن جب میں درزی کے پاس گئی تو میں مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ میں نے میک اپ کیا ہوا ہے اور میں نے اپنا آپ سب سے چھپا لیا ہے۔ میں نے اس کی دکان پر جا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ کاہے کا شکریہ لالے؟ اس نے حیران ہو کر مجھے کہا۔ تو مجھے نہیں پہچانتے؟ میں چونکی، کسی اور روپ میں تھی، لیکن اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ لیکن میں یہ بات بھول چکی تھی کہ میں نے کسی کو بھی اپنی نئی پہچان نہیں بتائی، تو کوئی مجھے اس طرح پہلی بار نہیں پہچان سکتا۔ ارے تو وہی ہے نوری، یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے غور کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آئینہ دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرا راز کھل چکا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی، مگر اس نے میرا پیچھا کیا اور مجھے تسلی دی کہ وہ میرا راز کسی کو نہیں بتائے گا۔ وہ میری مدد کرنے لگا۔ میں جو پیسے ابا کو دیتی تھی اور جو گرو کو دیتی تھی، اس نے ان پیسوں میں میری مدد کرنے کا کہہ دیا۔ اس نے مجھے 1,000 روپے اپنی جیب سے دے دیے۔ مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا۔ چند دن یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ مجھے روز پیسے دیتا تھا۔ مجھے واپس آ کر بھی رہ رہ کر صداقت کا خیال آنے لگا۔ چند مہینے یوں ہی گزر گئے۔ جب میں شیلا سے ملنے گئی تو شیلا نے مجھے اپنے ہاتھوں کا ہنر دکھانے کے لیے مجھے اچھے سے تیار کر دیا اور مجھے دلہنی بنا دیا۔ میں اس روپ میں، اسی چمک دھمک میں خود کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، لیکن خود کو اس روپ میں دیکھ کر میرے اندر عجیب خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اصل میں دلہن بنوں، اور یہ سوچتے ہی ایک ہی نام میرے ذہن میں آیا اور وہ نام تھا
صداقت کا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور صداقت کے پاس جا کر اس کو نکاح کی پیشکش کی، مگر اس نے تو فوراً منع کر دیا۔ میں تمہاری اچھی بھلی زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہتا نہیں نوری، تم کوئی اور دیکھ لو، میں تمہاری زندگی کو عذاب بنا دوں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون سی اچھی بھلی زندگی ہے، اور صداقت نے ایسا کیوں کہا کہ وہ میری زندگی کو عذاب نہیں بنانا چاہتا۔ مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا اور میں نے کئی دن اسے یوں ہی نکاح کی پیشکش کی۔ وہ مجھے منع کرتا رہا، لیکن میں نے اس کے سامنے ضد کی اور اسے اپنے حالات بتائے اور اسے کہا کہ میری زندگی کوئی اچھی بھلی نہیں ہے۔ پھر ایک دن کچھ انوکھی چیز ہوئی اور میں اس کی دکان پر گئی تو اس نے مجھے نکاح کرنے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ میں بہت خوش ہوئی اور میں نے فوراً شرجیل کو یہ سب بتایا اور اس کی ولایت میں نے شادی کر لی۔ میں شادی کر کے درزی کے گھر چلی گئی۔ میں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ہم نے اماں ابا کو کچھ نہیں بتایا اور پلان یہی تھا کہ شرجیل کہے گے اس سے بھی کچھ علم نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن بعد شرجیل کو بھی اپنے پاس بلا لوں گی، لیکن آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس بات سے میں خود بھی انجان تھی۔ میرے نکاح کے دن مجھے شیلا نے خود دلہن کی طرح تیار کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اب میری زندگی میں اچھے دن آئیں گے، لیکن یہ محض میری غلط فہمی تھی، اور میں جیسے اس کے گھر گئی تو حیران رہ گئی۔ اس کا گھر ایک بہت ویران سی جگہ پر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا وہاں میرے ابا موجود تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ تب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ شخص میرا سوتیلا باپ ہے، اور میرے باپ کی وفات کے بعد میری ماں نے اس سے شادی کر لی تھی، لیکن یہ انتہائی ظالم ہے۔ یہ اکثر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا ہے، اور جب بھی آتا ہے ہمارے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دیتا ہے اور اماں سے پیسے لے جاتا ہے۔ اس نے میری ماں سے شادی ہی پیسوں کے لالچ میں کی تھی، اور میری ماں اب اس کے ہاتھوں مجبور ہے۔ یہ مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کرتا تھا، لیکن میرے باپ کے ایک دوست سرسی تھے جنہوں نے مجھے اپنا ہنر سکھایا اور بھیک مانگنے سے بچایا۔ میں تمہیں اسی وجہ سے شادی کا منع کر رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ یہ شخص تم پر بھی ظلم کرے گا اور میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے لگتا تھا تمہارا باپ جتنا ظالم صحیح اس شخص جیسا نہیں ہوگا، تبھی میں چاہتا تھا کہ تم وہیں رہو۔ وہ یہ سب کہہ کر خاموش ہوا تو ابا میری طرف بڑھا اور مجھے مارنے لگا اور گالیاں دینے لگا کہ تو نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، اسی لیے تجھے گھر سے نکالا تھا کہ یہ سب کچھ کرے تو۔ میرا شوہر یہ سن کر حیران ہوا اور میری طرف دیکھا تو میں نے اسے بتایا کہ یہی شخص میرا باپ ہے۔ میرا شوہر یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ ابھی اپنے شوہر سے طلاق لے، ورنہ میں گھر جا کر تیری ماں کو طلاق دے دوں گا اور گھر سے نکال دوں گا۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور ابا سے کہا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتا؟ تب اس نے بتایا کہ اس نے میرا سودا کر دیا ہے ایک شخص سے، مجھ سے شادی کے عوض ابا کو 5 لاکھ دینے کو تیار ہے، اسی لیے مجھے یہاں سے طلاق لینا ہوگی۔ میں اپنے شوہر کی طرف مڑی اور اس کے قدموں میں گر گئی کہ مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ماں میرے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، تبھی آج تک اس کی باتیں سننے کے باوجود اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اور اگر اسے طلاق ہو گئی تو وہ مر جائے گی۔ لیکن میرا شوہر اب مجھے طلاق دینے پر راضی نہ تھا۔ میں ابھی کشمکش میں تھی کہ کیا کروں، اتنے میں شرجیل شیلا کے ساتھ میرے گھر آ گیا اور میرے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تب اس نے بتایا کہ اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں یہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں 3 دن بعد ہوش میں آئی ہوں۔ اماں کو دفنا دیا گیا ہے، شرجیل بھی باہر ہی موجود ہے۔ میں فوراً باہر گئی اور شرجیل کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں اپنی اماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب شرجیل بھی یہیں رہے گا، جس پر وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ تبھی ابا گھر میں آئے تو انہیں میں نے کہا کہ اب تم مجھے طلاق پر مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ اب میری ماں ہی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اب سے تم بھی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہاں سے چلے جاؤ۔ ابا نے میرے شوہر کو دھمکانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ابا کو پولیس کی دھمکی دی تو ابا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے شیلا کا پارلر جوائن کر لیا اور وہاں نوکری کر کے شرجیل کو پڑھانے لگی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرا مستقبل محفوظ کر دیا۔